الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میری گفتگو کا عنوان ہے اتحاد امت۔ یہ امت آخری امت ہے، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس امت کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ پچھلی تمام امتوں سے ایک بہتر امت ہے، اور اس کا متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح راسخ کی گئی، قرآن مجید کے ذریعے سے اور احادیث کے ذریعے سے صحابہ کے دل میں یہ بات رکھی گئی کہ تم لوگوں کا متحد ہونا بہت ضروری ہے، اور اتحاد کے نتیجے میں ہی تم دنیا میں غالب رہو گے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ وہ ساری آیات جانتے ہیں، ان کو دہرانا نہیں چاہتا۔ میں آج کے معروضی حالات میں بتاؤں گا آپ کو کہ اتحاد کا کیا راستہ ہے۔ ظاہر ہے ہم 1442 ہجری میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 1431 سال ہو چکے ہیں، تو یہ 1400 سال کا ایک سفر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو دنیا میں تقریباً 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ مسلمان تھے۔ آج مسلمانوں کی تعداد 1.25 ارب کے قریب ہے، تو ایک عظیم امت ہے، یہ ایک بہت بڑی عظیم امت ہے۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو بینات کے آنے کے بعد گمراہ ہوئے، بینات کے آنے کے بعد گمراہ ہوئے، واضح تعلیمات کے آنے کے بعد گمراہ ہوئے، یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا۔ اور احادیث میں بھی اتنی باتیں کہی گئیں، یعنی آخری خطبے میں آپ نے فرمایا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا، کونو عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ بے شمار احادیث ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور فرمایا گیا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے، اور یعنی مسلمان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، مسلمان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تو مسلمانوں کو باہم متحد رہنا چاہیے، اور فرمایا گیا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اگر تم اللہ کی راہ میں لڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور فرمایا گیا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ اختلاف میں مت پڑو، تنازع میں مت پڑو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ثابت قدم رہو۔ قرآن مجید میں جنگ احد کی شکست پر تبصرہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی،
کثرت تعداد کے باوجود شکست ہوئی۔ بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دی تھی، لیکن اگلے ہی سال 700 سے زیادہ مسلمان موجود تھے، لیکن وہ دشمن کے مقابلے میں ہار گئے۔ اس کے اسباب پر روشنی ڈالی گئی، کہا گیا کہ وَتَنَازَعْتُمْ عَصَيْتُمْ، تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، تم تنازع میں، جھگڑے میں مبتلا ہو گئے، اور وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، تم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو آخرت کے طالب تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مال غنیمت اور دنیا کے طلبگار تھے۔ تو یہ پورے قرآن مجید کی اور احادیث کی تعلیمات آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ بات بتائی گئی کہ دنیا میں خیر کے لیے جو جماعت پیدا کی گئی ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں خیر امت کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم ایک متوازن قوم ہیں، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اور ہمارے لیے یہ بات کہی گئی واجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے، تم کو اقامت دین کے لیے چن لیا ہے، تم کو دعوت تبلیغ کے لیے چن لیا ہے، تم کو شہادت حق کے لیے چن لیا ہے۔ سورہ حج کی آخری آیت میں، آیت نمبر 78 میں یہ بات کہی گئی۔ تو یہ امت ہے، ایک بڑی امت ہے۔ اب چونکہ کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تدلوا ان تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور پھر یہ کہا گیا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، کہ تم سب لوگ مل کر مشرکین سے لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں۔ ابھی دیکھیے افغانستان میں آپ نے دیکھا 2001 سے 2021 تک 20 سال تک امریکی افواج یہاں قابض رہی، 20 سال تک۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے، ساری دنیا کے لوگوں سے، ممالک سے کہا کہ تم علامتی طور پر ہی کیوں نہ ہو 100 فوجی، 200 فوجی، 5000، 10,000 بھیجو۔ تو ہر ملک نے یہاں افواج بھیج دی تھی۔ تو یہاں برطانیہ اور امریکہ کی بدمعاشی زیادہ، لیکن دوسروں لوگوں کو بھی شامل کیا گیا، اور سب لوگ مل کر آئے، سب لوگ مل کر آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشخبری بھی دی، سورۃ القمر میں آخر میں کہا گیا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ، کہ یہ جتنی الائیڈ فورسز ہیں اور یہ جتنی طاقتیں ہیں یہ شکست کھا جائیں گی اگر تم لوگ اتحاد کا مظاہرہ کرو۔ تو امت کی بالادستی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ امت متحد ہو جائے۔ اچھا جی، اب اس امت کو متحد کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے ذرا غور سے بات اب میں سنیے، اب ذرا میں مشکل مضمون کی طرف آ رہا ہوں، آپ کو توجہ سے بات سننی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی۔ میاں بیوی میں اختلاف ہو جاتا ہے، نوبت طلاق کی آ جاتی ہے، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ مصالحت ہو جائے۔ تو مصالحت کے لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اختلافات ہیں کیا، بیوی کیا کہہ رہی ہے، شوہر کیا کہہ رہا ہے، بیوی کی کیا شکایت ہے، شوہر کی کیا شکایت ہے۔ آپ کو پہلے اطمینان کے ساتھ دونوں کی بات کو سننا پڑے گا، پھر دونوں کو بتانا پڑے گا کہ تمہاری یہ بات صحیح ہے اور تم مظلوم ہو، تمہاری یہ بات صحیح ہے، تم مظلوم ہو،
تمہاری یہ بات غلط ہے، تم ظالم ہو. قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے تمہاری بات غلط ہے، تم ظالم ہو. تو دونوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ کون کتنا ظالم ہے اور کون کتنا مظلوم ہے، اور قرآن و حدیث کی ہدایات کیا ہے. دیکھیے کسی بھی نزاع کو سمجھنے کے لیے اور جوڑنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ خرابی کہاں ہے. دیکھیے یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے آپ ایکسیڈنٹ ہو گیا، مثال کے طور آپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا، اور ہر جگہ آپ کو جو ہے بہت زخم آئے ہیں. تو آپ کو یہ جو ڈاکٹر ہے، جو سرجن ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے وہ پہلے یہ جانے کہ کیا کیا کام مجھے کرنا ہے، کہاں کہاں جوڑنا ہے، کہاں کہاں فساد برپا ہوا ہے، اور اس میں ترجیحات کیا ہیں. دیکھیے پہلے کیا کرتا ہے ڈاکٹر، اس کو پہلے دیکھتا ہے کہ یہ زندہ رہے گا یا مر جائے گا. اس کو پہلے زندہ رکھنا ہے، ہڈی نہیں جوڑتا پہلے ڈاکٹر. پہلے دیکھتا ہے، پہلے وہ آکسیجن لگا کے دیکھتا ہے کہ اس کی سانس بحال رہے. اس کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کا خون ہے کہ نہیں ہے، خون کتنا بہہ گیا ہے، کتنا خون ہے زندہ. اس کو زندہ رکھنا ہے نا. پہلے اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے، اور خون جو بہہ رہا ہے اس کو روکنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد ہم یہ آپریشن کریں گے، 1 مہینے کے بعد یہ ہڈی کا کریں گے، یہ پلاسٹر کا کریں گے، چھوٹے موٹے زخم کا بعد میں کریں گے. پہلے بڑی چیز کی طرف ہمیں دیکھنا ہے. تو امت کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ امت کے اندر بھی یوں سمجھیے کہ بہت ساری بیماریاں آ گئی ہیں، اور اس امت کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں. تو ایک ماہر سرجن کی طرح، ایک ڈاکٹر کی طرح آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مریض میں کتنی بیماریاں ہیں، اور بڑی بیماریاں کون سی ہیں اور چھوٹی بیماریاں کون سی ہیں. کون سی بیماری ایسی ہے جو اس کو 1 ہفتے کے اندر مار سکتی ہے، اور کون سی بیماری ایسی ہے جو اس کو 2 سال میں 4 سال میں مار سکتی ہے. یعنی یہ اگر آپ کے پاس ترجیحات کا تعین نہیں ہے تو آپ سرجن نہیں ہیں. پہلے جان بچائیں، ہڈی بعد میں جڑ جائے گی. مریض کی پہلے جان بچائیں، ہڈی کو جوڑنا بعد کی بات ہے. پہلے تو اس کے دل کو سنبھالیں، اس کے دماغ کو سنبھالیں کہ دماغ اس کا رہے گا یا پاگل رہے گا. یہ